رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ دلوں کے راز سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین کرام، معذور افراد انسانی معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو عام افراد کی نسبت زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ معذوروں کو نظر انداز کرنے یا انہیں معاشرے میں قابل احترام مقام سے محروم رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام تکریم انسانیت کا علم بردار دین ہے، چونکہ معذور افراد معاشرے میں اپنی شناخت اور وقار کے لیے خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس بارے میں خصوصی تعلیمات عطا کی ہیں۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ وہ تمام حقوق جو عام افراد معاشرہ کو میسر ہیں، معذور افراد بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ان حقوق کے مستحق ہیں۔ تاہم عام افراد کو میسر حقوق کے علاوہ اسلام نے معذوروں کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ نمبر 1، خصوصی توجہ کا حق۔ اسلام نے زندگی کے معاملات میں ہر فرد کو بلا تمیز رنگ و نسل یا سماجی مرتبہ کے مساوی حیثیت عطا کی ہے۔ یہ عام معاشرتی رویہ ہے کہ معذور افراد کو زندگی کے عام معاملات اور میل جول میں نظر انداز کرنے کی روش اختیار کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے اس روش کو سختی سے مذمت کرتے ہوئے نفس انسانیت کو مستحق عزت و وقار قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤسائے مشرکین کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ اتنے میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسروں سے مصروف گفتگو ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکے، تو اس پر درج ذیل آیات قرآنی نازل ہوئیں جن کا مفہوم درج ذیل ہے۔ ان کے چہرہ اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انوار موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا صحابی آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی۔ القرآن العبس سورت نمبر 80 آیات 1 تا 4۔ ان آیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ معذور افراد دیگر افراد معاشرہ کی نسبت زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ دوسرے افراد کو ان پر ترجیح دیتے ہوئے انہیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ عزت و وقار کے مرتبے کا تعین سماجی یا معاشرتی حیثیت کو دیکھ کر نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لیے ذاتی کردار، تقوی، اصلاح طلبی اور نیکی کے جذبے کو معیار بنایا جائے۔ نمبر 2، قانون معاشرت کے نفاذ میں استثناء کا حق۔ اسلام نے دیگر شعبہ زندگی کی طرح معاشرتی زندگی کے لیے بھی قانون اور نظام عطا کیا ہے۔ روزمرہ کے رہن سہن اور رشتہ داروں، دوست احباب کے گھروں میں آنے جانے کے لیے واضح ضابطے عطا کیے گئے ہیں۔ تاہم یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن حکیم میں معذوروں کو ان ضوابط سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اندھے پر کوئی رکاوٹ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی مضائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے مامواؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی جن میں ان کے مالکوں کی طرف سے تمہیں ہر قسم کے تصرف کی اجازت ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لینے میں مضائقہ نہیں۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔
پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ نمبر 3، جہاد اور دفاعی ذمہ داریوں سے استثناء کا حق۔ قرآن حکیم نے اسلامی ریاست کے فروغ اور غلبہ دین حق کی جدوجہد کے لیے جہاد میں حصہ لینے کو ایمان و استقامت کی جانچ کے معیار کے طور پر بیان کیا اور اس بنیادی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرنے کو عذاب علیم کا سبب قرار دیا۔ تاہم معذور افراد کو اس کلیدی اور بنیادی ذمہ داری سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ گویا قانون اسلام نے معذوروں کو ناقابل برداشت ذمہ داریوں سے مستثنیٰ قرار دیے جانے کو ان کا بنیادی حق قرار دیا۔ اسلامی تعلیمات سے یہ امر واضح ہے کہ اسلام معذور افراد کو معاشرے کا قابل احترام اور باوقار حصہ بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ معذور افراد کو خصوصی توجہ دی جائے اور انہیں یہ احساس قطعاً نہ ہونے دیا جائے کہ انہیں زندگی کے کسی بھی شعبہ میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ معاشرتی اور قومی زندگی میں ان پر کسی بھی ایسی ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالا جائے جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اسلام کے عطا کردہ جملہ حقوق کی ادائیگی میں معذوروں کو ترجیحی مقام دیا جائے تاکہ معاشرے میں ان کے استحصال یا محرومی کی ہر راہ مسدود ہو جائے۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔